بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خبر آئی کہ پاکستان کے اندر آلودگی بہت ہو گئی ہے ماحول میں، لہٰذا اس کے پیش نظر جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار 4 دن مارکیٹس بند کر دی جائیں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی اپنے ملک کے حکمرانوں کی، پالیسی سازوں کی۔ میں اس وقت چائنا کے شہر میں ہوں، یہاں آبادی بھی ہم سے کئی گنا زیادہ، گاڑیاں بھی ہم سے کئی گنا زیادہ، لیکن کوئی آلودگی نہیں ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کا سدے باب نہیں کرتے جن کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے یہ پولوشن ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں بند کر دو، دکانیں بند کر دو، کام بند کر دو، ڈالرز نہیں ہیں تو امپورٹ بند کر دو۔ اور بھائی ہم ایک امپورٹ بیس کنٹری ہیں، ہم ایکسپورٹ بیس کنٹری نہیں ہیں۔ پہلے کرونا میں حالات خراب ہوئے، پھر آپ لوگوں نے ایسی امپورٹ بند کی کہ ابھی تک کاروباری لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پائے۔ اب آپ 4 دن کی چھٹیاں دے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ شالمی میں صرف دکاندار نہیں بستے، بہت سے مزدور ہیں جو ڈیلی بیسس پر کام کرتے ہیں، ہاتھ ریڑھی چلاتے ہیں، سامان رکھ کے اڈوں پر بک کرانے آتے ہیں۔ وہ 4 دن کہاں سے کھائیں گے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بند کر دو، ہر چیز بند کر دو، کچھ سمجھ نہ آئے۔ سگریٹ کھلی ہے، اس ملک میں شیشہ بند ہے۔ جناب کبھی اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے ملک میں مری بیوری کی طرح کی شراب بنانے والی جتنی فیکٹریز ہیں، روز کی جتنی شراب وہ بناتی ہیں، اتنے کرسچین بھی ہمارے ملک میں ہیں؟ ٹیکس لے لیتے ہیں، ہم جیب میں ڈال لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جاتی کہاں ہے۔ سلیم مسیح کے نام پہ نکلتی ہے اور جناب خیر سے دوسرے سلیم صاحب پی لیتے ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر جب ٹیکس لے لیا نا تو ہوٹلز کے باہر پولیس کو کھڑا کرنا بند کروائیں۔ شادی ہے، وہ جی 10 بجے شادی ہال بند، لیکن 50,000 روپیہ دے دیں تو 12 بجے تک چلائیں۔ ڈالرز ختم ہو گئے، کاروبار بند کر دیں، امپورٹ بند کر دیں۔ اور جناب ان لوگوں کو بند کیوں نہیں کرتے جن کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں ڈالرز ختم ہو گئے، ہمارے ملک کے ریزروز ختم ہو گئے؟ کبھی ان لوگوں کو بھی تو بند کریں۔ آج پوری دنیا میں کہیں اینٹیں بھٹوں پر نہیں بن رہی، سیمنٹ کی، ریت کی یا بلاکس میں اینٹیں بن رہی ہیں، پر ہمارے بھٹے ہی چلیں گے۔ 200 بندوں کو لیبر دینے کے لیے ماحول میں خرابی کرتے ہیں اور 2,000 دکانیں بند کروا دیتے ہیں، بلکہ 2 لاکھ دکانیں بند کروا دیتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں پکڑی ہیں؟ سب کے اندر 1 نمبر رپورٹ لگی ہوتی ہے، کیونکہ جناب جب آپ انہیں سڑک پر روکتے ہیں تو ان سے دیہڑی لگتی ہے، وہ پیسے دیتے ہیں، ورنہ اتنا دھواں کہاں سے آ گیا؟ آپ کا اپنا پیدا کرتا ہے۔ ان فیکٹریز کو تھوڑے دن کے لیے بند کروا دیں، ان بھٹوں کو بند کروا دیں جو دھواں بنا رہی ہیں۔ آپ کی ٹیمیں جاتی ہیں انسپیکشن کرنے، پیسے لے کے آ جاتی ہے، پھر وہ سارے ٹائروں کے ٹوٹے رات کو جلاتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ انہیں نہیں آپ بند کروائیں گے، کاروبار بند کر دیں، جس چیز کی سمجھ نہ آئے اسے بند کر دیں۔ سگریٹ پئیں، شیشہ نہیں پینا، ویپ پی لیں، کیا قانون ہے؟ اور جناب لوگوں کو سہولیات دیں، کوئی پالیسیز بنائیں۔ ہر چیز کو بند کر دینا مسائل کا حل نہیں ہے۔ لوگ آگے ہی روزگار سے بہت تنگ ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، آپ فوراً ایک آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ کبھی اپنے آبزرورز کو مارکیٹس میں بھیجیں تو آپ کو پتہ لگے کہ 70% کام مارکیٹس میں ختم ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں بیٹری والی موٹر بائکس انٹروڈیوس کروا دی گئیں۔ چائنا میں اب پیٹرول والی موٹر بائک نظر ہی نہیں آتی، اور پاکستان کی سڑکوں پر یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری عورتیں اب بچوں کے بجائے موٹر سائیکل پیدا کر رہی ہیں۔ موٹر سائیکل ہی موٹر سائیکل ہیں۔ او بھائی بیٹری والے لے آئیں نا، اس پر سے کسٹم ڈیوٹی ختم کر دیں، کچھ ملک کے لیے بھی کر لیں۔ وہ چیزیں جن سے عوام کو، ماحول کو آسودگی ملے، ان پر سے خودارہ ڈیوٹی اٹھا دیں۔
جہاں اتنا نقصان، جہاں اتنا خزانے کو لوٹا گیا، وہ تھوڑی سی ریلیف دے دیں. پالیسیز بنانے والے تو اتنے کند ذہن ہیں کہ اسپیئر پارٹ میں ایک چیز لے آئیں تو اس کی 5% ڈیوٹی، اس کو کمپلیٹ لے آئیں تو 500% ڈیوٹی. تو لوگ ساری اسپیئر پہ لے آئے، لہذا 500% لینے سے قاصر. وہ جناب کوئی ایسی ڈیوٹی لگا دینا کہ لوگ اس کو تیار لے آئیں اور اس پر آپ 5 نہیں 10% ڈیوٹی لگا دیں. لیکن ہماری ڈیوٹی لگانے والوں نے پیسے لے کے جیب میں ڈالنے ہیں، خزانے کو نقصان پہنچانا ہے. وہ جی ہم روزگار مہیا کر رہے ہیں، کھیتے کٹا روزگار مہیا کر رہے ہیں، کاروباروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں اس وقت چائنا کے شہر یو میں بیٹھا ہوں. وسائل سے مالا مال ہے یہ ملک، ڈالر سے، زر مبادلہ سے مالا مال ہے یہ ملک. لیکن یہ لوگ آج سے 200 سال آگے کی سوچ رہے ہیں. ان کے پاس پیٹرول اپنا بھی ہے، باہر سے امپورٹ کرنے کی طاقت بھی ہے، لیکن انہوں نے ایسی چیزیں بنائی اور ان سے دوسرے ملک بھی مستفید ہوئے. لیکن ہم نے نہیں ہونا. ہم نے قسم کھا رکھی ہے، ہم نے گلشن کو اجاڑنے کے، ایک تو ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کو اجاڑنے کی، تباہ و برباد کرنے کی قسم کھائی ہے. ہم امپورٹ بند کر دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، ان کو بند نہیں کرتے جنہوں نے اس چمن کو لوٹا ہے. او خدا را، اب تو اس ملک کے بارے میں کچھ سوچ لیں. تھینک یو.